بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ نمرود دنیا کا وہ واحد بادشاہ تھا جس نے پوری دنیا پر حکومت کی۔ یہ کافر تھا اور یہ پہلا شخص تھا جس نے اپنے سر پر تاج رکھا تھا اور اس نے سرعام خدا ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ ناظرین، نمرود کے زمانے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا گیا تھا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہی نمرود کے بتوں کو توڑا تھا اور اس وجہ سے نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا تھا۔ اس وقت نمرود کی بیٹی بھی آپ علیہ السلام پر ایمان لے آئی تھی۔ جب نمرود کو اس بات کی خبر ہوئی تو اس نے اپنی بیٹی کے ساتھ کیا سلوک کیا، یہ جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کے تمام بتوں کو توڑ دیا تھا تو نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قید کر لیا، تو آپ علیہ السلام کو بھڑکتی آگ میں سزا کے طور پر ڈالا گیا۔ تو اللہ کے حکم سے آگ ٹھنڈی ہو گئی اور گلزار بن گئی اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حفاظت فرمائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے جب آگ ٹھنڈی ہوئی تو اس کا اثر دنیا کی آگ پر 3 دن تک رہا۔ آتش نمرود کے گلزار بننے کے واقعات اور اس وقت کے دیگر حالات کو دیکھ کر حضرت لوط علیہ السلام اور جناب سارہ نے ایمان ظاہر کیا اور نمرود کی بیٹی رازا بھی ایمان لے آئی۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چچا زاد بھائی تھے اور جناب سارہ چچا زاد بہن تھی۔ نمرود کی بیٹی رازا بہت ہوشیار لڑکی تھی۔ اس نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آگ میں ڈالے جانے کو دیکھا تو اس نے بڑے اصرار سے اپنے باپ کو اس بات پر راضی کر لیا کہ اسے اس مینار پر جانے کی اجازت دی جائے جس پر سب بیٹھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ رہے تھے۔ چنانچہ نمرود نے اجازت دے دی اور وہ اس مینار پر جا پہنچی۔ وہاں پہنچ کر اس نے حالات دیکھے۔ اسے دیکھ کر بہت تعجب ہوا کہ آگ گلزار بن گئی۔ اس نے بے ساختہ آواز دی کہ اے ابراہیم، میں یہ کیا دیکھ رہی ہوں اور یہ حالات کیوں کر پیدا ہوئے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کی آواز ابراہیم علیہ السلام تک پہنچائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ جنہیں اللہ تعالیٰ کی معرفت ہو اسے آگ نہیں جلا سکتی۔ اس نے کہا کہ کیا مجھے اجازت ہے کہ میں آگ میں آپ تک آ جاؤں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تو کلمہ پڑھ لے تو ہمارے پاس آ سکتی ہے۔ اس نے کلمہ پڑھا اور چپکے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جا پہنچی۔ جب آگ کے قریب پہنچی تو آگ نے اس کے جسم کے کسی حصے کو نقصان نہ پہنچایا اور وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تک پہنچ گئی۔ اس نے اپنے ایمان کی تجدید کی اور واپس اپنے گھر اپنے باپ کے پاس پہنچ گئی۔ نمرود کو جب اپنی بیٹی کے ایمان لانے کا واقعہ معلوم ہوا تو غصے سے آگ بگولا ہو گیا اور اپنی بیٹی سے کہنے لگا کہ توبہ کر۔ اس نے انکار کیا، پھر نمرود نے ڈرایا لیکن اس نے پرواہ نہ کی۔ نمرود جب اسے سمجھانے سے عاجز ہو گیا تو اس نے اپنی ہی بیٹی کو جلادوں کے حوالے کر دیا۔ جلادوں نے اسے دھوپ پر لٹا کر اس کے ہاتھ اور پاؤں میں میخیں ٹھونکی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ میری کنیز کو وہاں سے تندرست کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچا دو۔ یہ واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آگ سے نکلنے کے بعد کا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نمرود کی بیٹی رازا کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں پہنچا دیا، چنانچہ وہ انہی کے پاس رہی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رازا کی شادی اپنے ایک فرزند مدین کے ساتھ کر دی جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کتورہ سے تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ عزت دی کہ ان سے بہت سے انبیاء کرام کی پیدائش ہوئی۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ مزید ایسی ہی اسلامک اور دلچسپ ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔